السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ آج پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 27 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ یوم تکبیر پر آج ملک بھر میں عام تعطیل بھی ہے، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہوا، اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تو آج بہت ہی اہم دن ہے۔ آغاز پروگرام کا ہم یہیں سے کریں گے، کیونکہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا بھر کے ان مظلوم لوگوں کی بھی ظاہر خواہشات اور امنگیں تھیں کہ پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر سامنے، اور ہماری مجبوری بھی تھی، کیونکہ پڑوسی ملک جو ازلی دشمن ہے ہمارا، جو 14 اگست 1947 کے بعد سے آج تک، جس کی جانب سے ہمیں آج تک گرم ہوائیں ہی آئی ہیں، اور پاکستان نے اس بار تو خیر جس طرح بھرپور جواب دیا ہے، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ سال ہر سال کم از کم اس جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے بھولے گا نہیں۔ لیکن یہ ظاہر یوم تکبیر بھی ہے 27 برس کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، اور بھٹو صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے لے کے آج تک، یعنی کہ جب تک کی ہم بات کریں 27 سال قبل 1998 تک کی بات ہم کریں، تو تمام ہی حکمرانوں کو ہم اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا سلام پیش کریں گے، کیونکہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ تھے جن کی محنت ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ یہ پودا جو لگایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس کو ناقابل تسخیر بنانے میں باقی بعد میں آنے والی جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، وہ سب لائق تحسین ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی اور پاکستان کا معروف نام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آغاز ہم ان سے کریں گے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 27 برس کمپلیٹ ہوئے اور آج مکمل ہوئے ہیں، یوم تکبیر ہے آج، اور ملک میں جہاں عام تعطیل ہے، خوشیاں مناتے ہیں لوگ، ظاہر یاد کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، یوم تکبیر تو ہر سال ہم مناتے ہیں، لیکن اس سال یوم تکبیر منانے کی کچھ شان، کچھ بات اور ہی ہے، بالکل کیونکہ ہم نے بھارت کے ساتھ جو کنفلکٹ تھا، جو ہماری مختصر جنگ تھی، اس میں ہم نے اسے عبرت ناک شکست دی ہے، اور اس کے بعد بار بار اس کا ذکر رہا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے صبر کو نہ آزمائے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں ممالک جو ہیں ایٹمی پاور ہیں، اور جب مودی صاحب نے اس پہ ہم سے بات کی، تو ہم نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے مصالحت کر لیں، سیز فائر کر لیں، جنگ بندی کر لیں، اور پھر جنگی بندی ہوئی۔ تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط ایٹمی قوت بنایا ہوا ہے، اور وہ نہ صرف ایٹمی قوت ہے، بلکہ کوالٹی میں ہماری جو جوہری ہتھیاروں کی کوالٹی ہے، وہ انڈیا کی جوہری ہتھیاروں سے بہت بہتر ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ہمیں یہ ثابت کرنا پڑا پریکٹیکلی، عملی طور پہ، کیونکہ وہ ماسز کی بربادی ہے، لیکن کم از کم یہ واضح ہونا چاہیے دنیا کو، اور خاص طور سے بھارت کو، کہ یہ پاکستان جو ہے، جیسے ہم نے فضائیہ میں برتری ثابت کی ہے، جیسے ہم نے اپنی آرم فورسز میں برتری ثابت کی، پاکستان کی افواج نے ایک منظم، ایک اسکلڈ، ایک پروفیشنل، کوآرڈینیٹڈ، انٹیگریٹڈ جو کارکردگی دی ہے، اس کو پوری دنیا نے سراہا، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ آج ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ آج کے دن جب آپ بھٹو صاحب کو یاد کریں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا کے ایٹم بم بنائیں گے، تو لیبیا کے معمر قذافی صاحب کو یاد کریں، جنہوں نے سوٹ کیسز بھر بھر کے ڈالروں کے بھیجے تھے جہاز میں۔ ہمیں ڈاکٹر قدیر کو بھی یاد کرنا چاہیے، جو یہ ٹیکنالوجی لے کے یورپ سے پاکستان آئے، ان کی ٹیم تھی یہاں پہ، اور ایک 300-350 ملین ڈالر کے خطیر رقم پہ انہوں نے اس ایٹم بم کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور پھر کامیاب تجربہ کیا۔ انڈیا نے جب 5 دھماکے کیے، تو ہم نے پھر 28 تاریخ کو 6 دھماکے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سپیریئر ہیں، اور ہماری طرف میلی نگاہ سے کبھی نہ دیکھنا۔ تو یہ اپنی نوجوان نسل کو آپ بالکل بتلائیں کہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے رہے، جو ٹیم اس کے پیچھے دن رات کام کرتی رہی، پابندیاں کو
بائی پاس کر کے ہم نے اپنا مقصد حاصل کیا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ موجودہ جو بجٹ ہے ہمارا وہ انڈیا سے 9 سے 10% کم ہے. بالکل. اب آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے وسائل میں. آپ کو ہمارے بجٹ کو بڑھانا ہوگا دفاع کے. آپ اس میں اگر سننے میں آ رہا ہے, اور میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, ممبر قومی اسمبلی, میں سپورٹ کروں گا کہ 2,500 ارب روپے کی بجٹ کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جب یہ کہا تھا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کے بم بنائیں گے, تو آج بھی ہم یہی کہیں کہ جی ہم گھاس کھا کے بھی دفاعی بجٹ کو بڑھائیں گے اچھا, اور اس میں دفاع ڈاکٹر کو صاحب آپ کہہ رہے ہیں مضبوط دفاعی کریں گے. بجٹ کو بڑھائیں گے, بالکل بہت سی بات ہے. ظاہر ہے دشمن بالکل آپ کے پڑوسی ہے اور اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے کوئی بھی خطے میں. لیکن یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے اور دفاعی بجٹ کو بڑھایا جائے, کہ ایسی بات ہوگی؟ نہیں, ترقیاتی پی ایس ڈی پی کو کم کرنا تو ملکی مفاد کے خلاف ہے. پی ایس ڈی پی وہ ہوتا ہے کہ جو ملک میں جی ڈی پی گروتھ کو بڑھاتا ہے, جو لوگوں کو ملازمتیں پیدا کرتا ہے, جو ملک کی اکانومی کو تیز کرتا ہے, اور ریونیو زیادہ آتے ہیں, اس سے ایک معاشی جو پہیہ ہے وہ تیزی سے چلتا ہے. تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ پی ایس ڈی پی میں کٹوتی کریں. لیکن ہم وہ تمام وسائل جس میں نئے ٹیکس پیئر کو اب ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ نے 15% کا ٹارگٹ کا ہدف رکھا ہے, اس وقت ہمارا 10% ہے. ہم انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ بنا رہے ہیں. ہم نے آئی پی پیز کا ریویو کر کے 3,500 ارب روپے بچائے ہیں. ہم گیس پہ چلنے والے جنریٹر سے جو کیپٹیو پاور ہے, تو گیس پہ ایک لیوے لگا رہے ہیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے کے نفاذ. ان سب چیزوں سے جو اضافی ریونیو آئیں گے, اس سے ہم پرپوز کرتے ہیں کہ آپ دفاعی بجٹ میں مناسب اضافہ کیا جائے. کیونکہ دفاع ایک تو ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت شاطر ہے, اور وہ دشمن کبھی بھی پھر دوبارہ ڈنک مار سکتا ہے. بالکل. لہذا ہمیں یہ سام چیز مد نظر رکھ کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہوگا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ترکی اور چائنا 2 ممالک ہیں جو ہمیں بہترین دفاعی ٹیکنالوجی دینے پہ تیار ہے, اور سستی دفاعی ٹیکنالوجی وہ ہمیں فراہم کر رہے ہیں, اور کامیاب دفاعی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, جس نے ابھی دنیا کو یہ واضح کر دیا کہ رفائل اور دوسری جو ساز و سامان انڈیا نے خریدے تھے وہ ہماری ٹیکنالوجی کے آگے سپیریئر نہیں. پیرنی سر, اور ہمارے ظاہر ہے پھر پائلٹ ہماری کی ٹریننگ اور ان کا جذبہ ظاہر ہے وہ بھی تو ہے نا سر, صرف جی ظاہر ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ صرف جہاز اور اکوپمنٹ ہیں, بلکہ اس کے پیچھے ہمارے پائلٹ, ہمارے وہ تمام ٹیکنیکل اسٹاف, انجینئر, سائنسدان جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی, یہ ڈیفنس سسٹم بنایا ہے, ان کو بھی میں اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہوں, جنہوں نے دنیا پہ یہ ثابت کر دیا کہ صرف $288 ملین کا ایک رفائل لینے سے جو 36 رفائل انہوں نے لیے ہیں, آپ سپیریئر نہیں ہو سکتے. سر بلکہ اس کے 36 پیچھے وہ جذبہ, سر 36 تو پائلٹ. پہلے تھے سر, اب 33 رہ گئے. جی 3 کم ہوئے ہیں, وہ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اگر 3 کم کریں تو 36 میں 33 رہ جاتے ہیں, اور ٹوٹل 6 گرائے ہیں جن کے شواہد ہے, اور ویڈیو وغیرہ بھی اس کی ریلیز ہوئی ہے. بالکل اور بالکل, ویڈیو بھی جو رفائل نے لی ہے ہم مانا نے ان ہے سے, جو وہ بھی بڑا ایک کمپنی ہے. واقعہ چلیں پھر کبھی صحیح. اچھا, آئی ایم ایف کا سر بجٹ, اچھا ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو بجٹ آنے والا ہے, پھر آئی ایم ایف کی بات سامنے اس لیے آ گئی کہ آئی ایم ایف کا ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکس دہندگان کے خلاف جہاں گھیرا مزید تنگ کرنے کا انہوں نے کہا ہے, وہیں سر تھوڑی سی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ جو ہے وہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے. ایسا ہی ہے سر؟ جی ہاں, دیکھیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا تھا, جس کی بنیاد پہ ہمیں بورڈ میں اپروو ہوا ہے 1.1 بلین جو ہے وہ $7 بلین لون کی انسٹالمنٹ ہے, اور 1.3 بلین کلائمیٹ فائنینسنگ ہے. اس میں ہم نے ایگری کیا تھا, ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو
جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. جی ڈی پی میں اس کا حصہ 20% ہے, لیکن ٹیکس نیٹ میں اس کا حصہ 2% بھی نہیں ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے اور ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کری ہے. ریٹیلر کی ہم نے بات کی ہے. تاجر دوست اسکیم ناکام ہو چکی ہے, اس سے وہ ریونیو نہیں ملے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر, کنسٹرکشن سیکٹر, جہاں پہ حکومت کا یہ خیال ہے, بہار کا یہ خیال ہے کہ بلیک منی یہاں پارک ہوتی ہے, ان کے لاز میں امینڈمنٹ کیا ہے اور ان لاز میں سختیاں لائی ہیں. ایف بی آر کو پاور دی گئی ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ کر کے, فریز کر کے پیسے نکال سکیں اگر فیصلہ ٹیکس پیئر کے خلاف ہوتا ہے. پہلے انہیں 37 دن انتظار کرنا پڑتا تھا اپیل کا, جو اپیل کا پیریڈ ہوتا تھا جب سپریم کورٹ میں جانے کا آپ کا حق ہے. تو کچھ جگہ پہ یہ آوازیں آ رہی ہیں جس میں میں نے بھی یہ چیز پارلیمنٹ میں اٹھائی ہے, قومی اسمبلی میں, کہ اپیل کا حق تو آئین دیتا ہے, تو اپیل کے حق تک ان کو ٹائم دینا چاہیے, پیسے ان کے اکاؤنٹ سے فریز کر کے نہ نکالیں. لیکن آپ چاہتے ہیں اکاؤنٹ فریز نہ ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہائی کورٹ سے وہ ہار گئے ہیں کیس اور انکم ٹیکس والے جیت گئے ہیں, تو اس نئے قوانین کے تحت وہ دوسرے دن اکاؤنٹ کو فریز کر کے پیسے نکال سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ انہیں 30 دن کی اپیل کی مدت تھی کہ 30 دن میں آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, اور 30 دن پلس 7 دن 37 دن میں اپیل میں جانے کے بعد اگر اسٹے مل جاتا ہے آپ کو, تو پھر وہ پیسہ نہیں نکال سکتے. تو ایک فورم تھا جو آئین میں بھی دیا ہے ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ اگر فیصلہ ٹیکس پیئر کے خلاف ہوتا تھا تو وہ پھر دوسرے تیسرے دن پیسے اکاؤنٹ سے نکال لیتے تھے, اور ایف بی آر کو پھر ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پیسے جو ہیں ریکور کر سکے. تو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ساتھ ساتھ سیلری کلاس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکس سلیب کم ہو. اس وقت فائنینس منسٹر صاحب نے خود مجھ سے کہا سر ہے کہ مجھے یہ بڑی احساس ہے. اہم بات آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا جو میں نے کہا آپ سے کہ پی او ایس پر جو ٹیکس چوری کا جرمانہ بڑھایا 50 لاکھ تک کرنے کی تجویز دی ہے, جبکہ ٹیکس چوری پہ جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی تجویز ہے. سر فوجداری مقدمات بھی جی ہوں گے؟ وہ بھی ہے, اور پھر ایف بی آر کے ساتھ دوسرے محکموں کی جس میں پولیس آتا ہے, لوگوں کو فیکٹریز میں مانیٹرنگ کے لیے اجازت دی گئی ہے, خاص طور سے سگریٹ ٹوبیکو کی فیکٹریز میں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو بظاہر ہارش نظر آتی ہیں, لیکن یہ ٹیکس ایویژن کو روکنے کا بقول ایف بی آر یہ ایک طریقہ ہے, اور جب تک سخت طریقے نہیں استعمال ہوں گے ٹیکس ایویژن کو روکا نہیں جا سکے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بزنس کمیونٹی کو ہم اتنا سخت ٹائم دیں بالکل. کہ وہ انکمفرٹیبل فیل کریں, کام کرنا مشکل ہو جائے, اور ان کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور بڑے بڑے انڈسٹریز میں ایف بی آر کے لوگ ڈیرے جما کے اور پولیس والے وہاں بیٹھ کے مانیٹرنگ کریں. ہم نے اعتبار بھی کرنا ہے, اور بزنس کے ماحول کو ہم نے فوجداری ماحول نہیں بنانا. تو یہ سب چیزیں ہیں, ان کے بیچ میں بڑی باریک لکیر ہے, اور اللہ نے چاہا وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں دونوں مقاصد حاصل ہوں, بزنس مین کا ہیرسمنٹ بھی نہ ہو, اور ٹیکس ایویژن رک جائے, اور اضافی ٹیکس ریونیو حاصل ہو, اچھا سر اس اور میں آئی ایم ایف سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سولر پینل سمیت تمام جو ٹیکس استثنا جن چیزوں میں دیا ہوا تھا, تو کیا ختم کرنے جا رہی ہے اس بار گورنمنٹ؟ جی میری بات ہوئی ہے سردار اویس خان لغاری صاحب سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی وہ 29 روپیز میں اور 27 روپیز میں خریدتے تھے یونٹ بجلی کا پیدا کیا ہوا. اب نئے جو بل ہے اور نئے قانون ہے اس کے تحت 10 روپے میں لیں گے. تو اچھا 27 روپے والا یونٹ اب وہ 10 میں لے رہے ہیں. جو سولر پینل جنہوں نے لگائے ہیں ان کی سرمایہ کاری جس مقصد کے لیے کی ہے اس پہ کم ریٹرن ہے, اور پھر یہ 10 سال میں انویسٹمنٹ ریٹرن کے لیے اب انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بنائی ہے. لیکن انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے, اور میں اس کو کوٹ کروں آپ کے چینل پہ, کہ یہ سولر پینل کی جو ٹیرف کم ہے 27 سے 10 کر دیں, یہ نئے یونٹ جو لگا رہے ہیں ان کے پہ ہوگا, پرانے جن کے ہیں لائسنس ان پہ نہیں ہوگا. جو 7 سال کا لائسنس تھا نیپرا نے دیا تھا
وہ پرانے ریٹ پہ ہی 27 پہ بکتا رہے گا، لیکن زیادہ تر کے لائسنس ختم ہونے والے ہیں، اب 1-1.5 سال میں وہ 7 سال ہو جائے گا، تو پھر ان کو 10 روپے میں یہ خریدا جائے گا۔ تو دو چیزوں پہ میری اپنی ریزرویشن ہے۔ ایک تو سولر پاور کے جو یہ یونٹ ہیں جو 10 روپے میں کر دی ہیں، میں کہتا ہوں یہ آپ کی پالیسی تھی، آپ نے کہا ہمیں پاس بجلی نہیں ہے، آپ بجلی سے شمسی توانائی سے بجلی پیدا کریں بالکل اور ہم خرید لیں گے نیٹ میٹرنگ سے۔ آج آپ ہی اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس اضافی بجلی پیدا ہو رہی ہے اور آپ نہیں چاہتے سولر سے بجلی زیادہ پیدا ہو۔ دوسرے جو گیس جنریٹر آپ نے ہمیں لگانے کو فیکٹریز میں کہے تھے کہ جی بجلی نہیں ہے اپنے جنریٹر جلائیں، اور سوئی گیس اور سوئی ناردرن گیس نے ہمیں کنیکشن دیے تھے، آج اس کے لیے بھی آپ اپوز کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بند کریں، آپ نیشنل گریڈ پہ پاور پہ آئیں، کیونکہ ہمارے پاس بجلی 8,000 میگا واٹ اضافی ہے اور 2,000 میگا واٹ ہمارے پاس جمع ہے جس کو ہم ٹرانسمٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم نیا نہیں بنا ہے۔ تو یہ آپ کی غلط پلاننگ کی وجہ سے بزنس مین کیوں سفر کرے، گھریلو صارفین کیوں سفر کرے، کیوں سولر پاور پہ وہ 27 روپے کی یونٹ جس پہ اس نے لگایا تھا، مجھے یاد ہے غریب ہمارے گھر میں کام کرنے والے آتی تھی بالیاں بیچتے بچیوں کی، انہوں نے یہ لگایا تھا، آج اس کا ریٹرن جو ہے یہ یونٹ کی پرائس خریدنے کی آپ 27 سے 10 روپے کر رہے ہیں اور 10 سال میں ری پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہم نے لگائے تھے گیس جنریٹر جی جی فیکٹریز میں جس کو کیپٹو پاور جنریٹر کہے، آپ نے راتوں رات فیصلہ کرا کہ ہم بجلی پہ جائیں اور یہ اسکریپ ہے، گاربیج ہے، اس کو پھینک دے، یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ سرمایہ کاری ان کو بھی جو سرمایہ کاری میں اربوں نقصان روپے کی ہوگا۔ اور دوسرا سر یہ اب میں نقصان اگر ہے۔ مختصر آپ سے پوچھوں کہ ظاہر ہے آپ جیسے لوگ جب اسمبلی میں موجود ہیں تو بڑا اطمینان ہے لوگوں کو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یقین طور پر آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں، تو عوام دوست بجٹ ہر سال جب بجٹ آتا ہے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، اور تو کیا سمجھتے ہیں اس بار جتنی معلومات آپ کو ہے بہت ساری چیزوں میں آپ شامل بھی ہیں، عوام دوست بجٹ سمجھا جائے اس کو جو آنے والا بجٹ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مہنگائی کا طوفان لے کر آئے گا یہ بھی؟ دیکھیں یہ بجٹ آئی ایم ایف کی ان تمام شرائط کو جو آئی ایم ایف نے ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے کہی ہے، ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے کہی ہے، گیس کے کنزمپشن کو روکنے کے لیے کہی ہے، پاور کی کنزمپشن بڑھانے کے لیے کہی ہے، یہ تو سب چیزیں آئیں گی اس بجٹ میں، اور یہ بزنس مینوں کو، گھریلو صارفین کو چبھیں گی بھی، برا نہیں لگے گا، اس کو برا لگے گا، لیکن سیلری کلاس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیلری کم کی جائے، ٹیکسز کم کی جائے، کیونکہ اورنگزیب صاحب نے خود مجھ سے کہا تھا کہ ٹیکسز زیادہ ہیں، اچھا، تنخواہ لیکن دار طبقے کو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ آپ ریلیف جو ملے گا؟ ٹارگیٹ رکھنے جا رہے ہیں وہ 40% آپ نے لاسٹ ایئر رکھا تھا ٹیکس کی گروتھ کا، جی جی تو 40% از انریلسٹک، وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ چاروں سہمائیوں میں ہمیں ایف بی آر کا ٹارگیٹ پورا ہوتا نہیں نظر آیا، آخری سہمائی میں بھی نہیں ہوا، لہذا آپ ٹارگیٹ ریئلسٹک رکھیں، 40% کے لیے جی ڈی پی گروتھ 6% 7% ہو تو 40% آپ ریونیو گروتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی 2% جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ لے کے چل رہے ہیں، یہی دو آئی سے ایم ایف ڈھائی نے پرسنٹ اور بالکل۔ ورلڈ بینک نے بتلایا، تو اس میں 40% ریونیو گروتھ آپ نہیں حاصل کر سکتے، یہ چھنی میں پانی لانے والی بات ہے۔ نہیں تو سر پھر ہوگا کیا؟ یہ تو پھر جس طرح کی آپ نے باتیں بتائی ہیں سر، یہ تو پھر ظاہر آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ ہو نہیں سکتا تھا، ان کی ظاہر کچھ چیزیں ہیں، شرائط ہیں، وہ سب کچھ ہیں اس میں شامل، تو عوام کے لیے ظاہر آپ لوگ وہاں فائٹ تو کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ خاص ریلیف نہیں ملنے دیکھیں والا۔ زرداری صاحب نے یہ کیپٹو پاور کے لیے میٹنگ کی رات کے 12:30 بجے تک، پھر طے کیا کہ 3 منسٹرز کراچی جائیں سی ایم ہاؤس میں، جس میں اورنگزیب صاحب تھے فائنینس کے، سردار لغاری تھے پاور کے، اور علی پرویز ملک تھے پیٹرولیم کی، یہ کراچی آئے، میں اور نوید قمر صاحب اور چیف منسٹر صاحب، اب تمام بزنس کمیٹی موجود تھی، فیڈریشن، کراچی چیمبر اور آباد، ایپٹما، اور ہم نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، ٹائم مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ بالکل ان کے پاس نہ اختیارات تھے
न कोई गुंजाइश थी। अच्छा, फिर इख्तियारात वो भी नहीं बिल थे दूसरे दिन सर, आके ये यहाँ क्या पास हुआ और बिल पास हो गया। डॉक्टर साहब, तो इख्तियारात भी नहीं थे तो क्या पहले ही कमिटमेंट हो चुकी थी? जी, ये जो सेकंड रिव्यू वो ये कह रहे हैं IMF फिर बोलेगा पैसे वापस दे दें हमारे, जो बोर्ड ने अप्रूव करें। तो आईएमएफ का तो बजट कहलाएगा हम सर ये? बड़ी catch-22 सिचुएशन में अली सरवर साहब हम पड़ गए हैं। हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटी का भी ख्याल, सनतों का भी ख्याल, हम चाहते हैं नई मुलाजमतें पैदा हों, एक्सपोर्ट में इजाफा हो, फिर साथ साथ IMF से किए गए मुआहदे को भी सामने रखना है और फिर बजट में उसको इनकॉर्पोरेट भी करना है। बिजनेस कम्युनिटी से आया हूँ, लिहाजा उनसे भी आंख मिलानी है, हुकूमत का हिस्सा है, लिहाजा उनको भी देखना पड़ता है। तो बहुत गंभीर सिचुएशन है, आप समझ रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप जैसे लोग जो थे मौजूद हैं, हमें ये तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि बात तो आप करते हैं आगे जाके और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो ये आईएमएफ का बजट सर होगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा तवक्कुआत ना रखी जाएं? जी हाँ, इसमें उम्मीद यानी हम कोशिश कर रहे हैं PSDP का बजट बढ़ाएं ताकि तरक्याती काम हो। हमने सखर और M6 और M10 मोटरवे के लिए फंड्स इसमें रखवाए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है। अलीम साहब कराची आए थे, बिजनेसमैनों से मिलाया, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलाया है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी कुछ ना कुछ माशी बेहतरी तरक्की होगी। आपको बहुत नजर शुक्रिया आएगी। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और हमें ज्वाइन किया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मारूफ नाम है शोएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। हम बात कर रहे थे सर कि इस वक्त मौजूदा सियासी सिचुएशन ऐसी है कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि सियासी हम आहंगी ज़रूरी है। गो के गवर्नमेंट का इस वक्त ग्राफ बहुत ऊपर है। भारत को जिस तरह नाक चने चबवाए हैं, जिस तरह का जवाब पाकिस्तान ने दिया उसके बाद से, लेकिन उसके बाद से आपकी पार्टी क़यादत की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अलीमा खान साहब और दीगर जो बाहर आकर बात कर रहे हैं कि गिव एंड टेक कर लें, बताएं किस तरह खान साहब को छोड़ेंगे, ऐसा क्या किया जाए कि खान साहब की रिहाई हो जाए। तो इसे क्या समझा जाए सर? NRO की बात हो रही है, NRO मांगने चाह रही है आपकी पार्टी, या सिर्फ अलीमा खान साहिबा का ज़ाती बयान है ये? देखिए, न पार्टी NRO मांग रही है, न अलीमा खान मांग रही है, न इमरान खान मांग रहा है। हम ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन हो चुकी है, आपको इस मुल्क को आगे लेके तभी जा सकते हैं जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, जब मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो, जब इन कठपुतलियों को जिनको मुसल्लत किया गया है 17 सीटों के साथ इक़्तिदार पे जो काबिज किया है आपने, और वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं आ सकते थे। और आज जिस तरीके से जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसके लिए कौमी यकजहती बड़ी ज़रूरी है। और हमने तो साबित किया, हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हुए, हमें डिजिटल दहशतगर्द कहा, हमारे लोगों को पकड़ा, हमारी चादर चार दीवारी की पामाली हुई और हमारे लोगों के कारोबार तबाह किए, उस सब कुछ के बावजूद हम तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए खड़े हुए और सब कुछ बुला के खड़े हुए। तो आज हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाइए। जो सियासी कैदी आपने बंद कर रखे हैं, जिसमें इमरान खान सर फहरिस्त है, अब ये झूठे मुकदमे ख़त्म करें। आपने मिलिट्री ट्रायल को जायज़ करार दिलवा दिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जजेस तो इंडिपेंडेंट रहे ही नहीं। आपने जजेस का इंसाफ का निज़ाम तबाह बर्बाद किया, जमहूरियत के निज़ाम को ख़त्म किया, आपने कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया। आपने इस वक्त पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक वो मुल्क बना दिया जहां आपके किसी इदारे की रिस्पेक्ट और उसके ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। और इस तरीके से मुल्क आगे नहीं चल सकता। आपने मुल्क को तरक्की देनी है ना। क्या आप जंग जीत के आपको ये लेसन्स मिल गया है कि माजी में भी अगर आप जराइम कर रहे थे या अगर आप लाकानूनियत पैदा कर रहे थे तो अब आप उसी लाकानूनियत को ज़्यादा शद्दोमत से जारी रखेंगे? नहीं, हम ये कहते हैं कि अब ये मोदी जो है वो ज़ख्मी सांप है, वो फिर धमकियाँ दे रहा है। इस मुल्क को ज़रूरत है कौमी यकजहती की, इस मुल्क को ज़रूरत है पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की, पाकिस्तान को ज़रूरत है माशी इस्तेहकाम की, और वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता जब मुल्क को कानून के बगैर न चलाएं। आप देखें, इमरान खान का 6 महीने हो गए, एक दफ़ा केस नहीं लगने दिया। क्यों नहीं लगा रहा? और ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनाउंस करते हैं। सर, आप भी मारूफ वकील हैं पाकिस्तान के, आप समझते हैं कि इसमें भी गवर्नमेंट का हाथ है? क्योंकि वो तो कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक है, जब भी लग जाए कभी भी सुन ले अदालतें, हमें तो इतराज़ नहीं है। देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी तरीन एंकर पर्सन हैं, कल मुनीर फारूक की गुफ्तगू आप सुन लें, आप नजम सेठी की गुफ्तगू सुन लें, बाकियों को आप देख लें।
وہ کیا بولتے ہیں. آپ فیصل واڈا کو سن لیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز کہلاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں کس کو نہیں پتا, اگر ہم آنکھوں میں دھول جھونکیں تو ٹھیک ہے, نہ مانے آپ بھی یا نہ مانے وہ بھی, کوئی بات نہیں, لیکن پوری دنیا تو جانتی ہے نا کہ وہی نواز شریف تھا جو راندہ درگاہ تھا. جب اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑا تو وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ جا کر کے ایئرپورٹ پہ جا کر کے اس کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو تھم امپریشن کرتا ہے. اور دوسرا سابق پرائم منسٹر عمران خان جب وہ تھم امپریشن کے پروسیس میں ہے, ضمانت میں ہے, اس کو اٹھا کر کے رینجرز جس طریقے سے گردن سے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور اچھا, یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن اس کا پھر کیا مطلب سمجھا جائے سر کہ آپ نے بھی اب جو ایک تحریک ہے آپ کی, جو ایک موٹو ہے آپ کا جس پہ چل رہے تھے, تو کل محترمہ نے جو فرمایا علیمہ خان صاحبہ نے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کریں اور آپ کیا چاہتے ہیں جو آپ انہیں رہا کر دیں, ایسا کیا کیا جائے, تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہو سر کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائیے کہ کون سا موقف ہے ہمارا جسے ہم پیچھے ہٹ جائیں تو آپ رہا کر دیں. یہ اس بات کا جواب تھا جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کٹ پتلیوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور ہم بیک پہ بیٹھیں گے. بھائی یہ کٹ پتلی تو اس کرپٹ سسٹم اور جھوٹ کے نظام کے بینیفیشریز ہیں. اور یہ کہتا سر کون ہے شعیب شاہین صاحب, یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ سے؟ نہیں, میں نے نہیں سمجھا کیا سوال ہے. آپ نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے جی کٹ پتلیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ سے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں, ہمیں جو کہا گیا ہے یا جو بات چیت ہوتی ہے جنرلی وہ ان شہباز شریف اور اس کے کٹ پتلیوں سے ہوتی ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اب ان کٹ پتلیوں سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اس کرپٹ سسٹم کے جو بینیفیشریز ہیں وہ کیسے آپ کو وہ آپ کا جو حق ہے وہ واپس کریں گے, کیسے اس کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. بات اگر صحیح ہے وہ اتنے اچھے ہوتے تو وہ اس سارے سسٹم کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتے. ان لوگوں نے تو چونکہ دیکھیں ان کا تو سیاسی سپیس ختم ہو چکی ہے, پارٹیاں ختم ہو چکی ہیں سوائے پی ٹی آئی, اور یہ اس لیے چمٹے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کو پتا ہے کہ جو ہی اگر کوئی ملک میں قانون کی حکمرانی آئے گی تو یہ لوگ تو ختم ہو چکے ہیں. عوام کو حق حکمرانی ملے گا, عوام کے حقوق بحال جس دن ہوں گے اس دن تو یہ تو نظر نہیں آئیں گے نا. اور ان کرپٹ لوگوں کو مسلط کرنے کا مقصد ہی پھر یہی ہے کیونکہ ان کی کمزوریاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اس پہ تو پھر تو شعیب شاہین صاحب ظاہر ہے خان صاحب تو رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بار کہا تھا جی خان صاحب باہر آ گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا, لیکن یہ بات درست ہے, پھر وہ کیوں چھوڑیں گے خان صاحب کو باہر جب انہوں نے خان صاحب کے اتنا اگر خوف اور ڈر ہے حکومت کو, تو پھر آپ بات کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے نا, یہ تو ایک اردلیگ سے زیادہ یا ان کٹ پتلیوں سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. جو تو وہ پیچھے چلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا خیال ہے فارم 47 انہوں نے بنائے, جو بنانے والے ہیں, جو اس کرپٹ سسٹم کا سہارا ہیں, جنہوں نے لوگوں کو اغوا کر کے 26ویں آئینی ترامیم کرائی ہیں, جنہوں نے اس وقت ملٹری ٹرائل کو جائز قرار دیا ہے, جو اس وقت ججز کے اوپر دباؤ اور پریشر بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے کیسز نہیں لگانے, اوپن کورٹ میں اناؤنس کرنے کے باوجود کیسز اور ہمارے سینئر وکلاء کے ساتھ فیصلہ کرنے کے باوجود کہ جی فلاں تاریخ لگ گئی ہے, اور جب ہم جاتے ہیں تو وہ کیس نہیں لگتا. یعنی ایسے طاقتور لوگ موجود ہیں جو چیف جسٹس یا ججز سے بھی بالا تر ہیں, اور وہ فیصلے کرتے ہیں کہ کون سا کیس لگنا چاہیے اور کون سا نہیں لگنا چاہیے. ہم تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی مانگ رہے ہیں. اس ملک کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر جو آپ شارٹ کٹ ماریں گے وہ غلط ہوگا, وہ ان دی لانگ رن ملک کو نقصان دے گا, آپ کے اداروں کے اوپر عدم اعتماد ہوگا, آپ کی دنیا میں ساکھ خراب ہوگی. آپ نے دنیا میں اگر ایک تہذیب یافتہ ملک کے طور پر اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو خدا کے لیے اس ملک کے 25 کروڑ عوام پہ رحم کیجئے, اس ملک کو آگے جانے دیجئے. اگر آج آپ عارضی طور پر جنگ جیت چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل چکا ہے کہ اس ملک کی جڑوں کو مزید کھوکھلا کرتے چلے جائیں. $42 بلین کا لاس کیا ہے عمران خان کو ان نیچرل طریقے سے ہٹانے کے بعد, یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں. اور آج آپ 6.2% جی ڈی پی سے ہٹ کے 2% پہ آ چکے ہیں اور بیچ میں مائنس بھی رہی. تو آپ اس طریقے سے آپ نے زراعت کو جو تباہ و برباد کر دیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کی ترقی ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو سوچنا پڑے گا, کیا آپ ملک کے ساتھ لائل نہیں ہیں؟ کیا اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں؟ کیا آپ نے اس ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کا اگر قسم نہیں اٹھائی تو کم سے کم اس کو مزید خراب تو مت کیجیے نا. سر اگر وہ
شعیب شاہین صاحب آپ کی باتیں تو درست ہیں، لیکن اگر بات وہ نہیں کرتے آپ سے تو پھر آپشن احتجاج کا رہ جاتا ہے، اور احتجاج کی طرف آپ کی پارٹی غالباً عید کے بعد پھر جا رہی ہے۔ دیکھیے اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو آپشنز کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ماس موومنٹ کا عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، لوگ نکلیں گے، ظاہر ہے پھر ہمارے پاس جو آپشنز اویلیبل ہیں قانونی طور پر، آئینی طور پر، وہ ہم اڈاپٹ کریں گے، اور پوری قوم کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ باہر نکلیں، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں۔ تو بالکل ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہم اویل کریں گے۔ لیکن شعیب شاہین، کسی بھی احتجاج سے آج تک گورنمنٹ کوئی گئی تو نہیں؟ 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا خان صاحب نے، گورنمنٹ تو نہیں گئی تھی۔ دیکھیے گورنمنٹ کے جانے یا نہ جانے سے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق اس بات کا پڑتا ہے کہ اس ملک کو ہم نے درست سمت میں لے جانے کے لیے اپنی جد و جہد کرنی ہے۔ وہ جد و جہد لمبی بھی ہو سکتی ہے، وہ جد و جہد جلدی بھی سمر آور ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس ملک کو لیکن ہم اپنی درست جد و جہد سمت تو نہیں میں چھوڑیں لے گے جانے نا۔ کے لیے سر جدوجہد ہے یا خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں خان صاحب کی رہائی اور اس ملک کو درست سمت میں لے جانا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ نے ایک آنےسٹ پاپولر لیڈر جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہے، 180 سے زائد سیٹیں جیتی ہیں، آج 80% 90% عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے، آپ نے اس کو پابند سلاسل ناحق کر چکے ہیں، اس کے بغیر تو آپ ملک کو آگے لے کے جا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا عمران خان کی رہائی اور اس ملک میں قومی یکجہتی پیدا کرنا اور اس ملک کو ترقی کی سمت میں ڈالنا، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ جبر اور ظلم کا نظام قائم کریں اور دوسری طرف عمران خان کو جیلوں میں رکھیں، اور تیسری طرف آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے سب کچھ درست کر دیا اور ٹھیک کر دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، نون لیگ کی جانب سے یعنی حکومت کی جانب سے شعیب شاہین صاحب یہ بار بار کہا جا رہا ہے، گزشتہ روز بھی ہمارے پروگرام میں بھی کہا، دیگر پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جی معافی مانگیں پہلے تو 9 مئی پہ، پھر ہم ان سے بات کریں گے، یا ان کو کچھ ڈیل یا ڈھیل کی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ڈرامہ بڑا فلاپ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے CCTV فوٹیجز چرائے ہیں وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ آج بھی ہم مطالبہ کیا کر رہے تھے؟ لاسٹ ٹائم جب ہمارے مذاکرات ہوئے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ آپ ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ ہم تو پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، کیوں نہیں بناتے؟ کیوں CCTV فوٹیجز چھپائی ہوئی ہے؟ اور آج ایویڈنس کیا لائے ہیں؟ بالآخر وہ لائے ہیں کہ جی عمران خان صاحب منصوبہ سازی کر رہے تھے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، اور صوفے کے نیچے ایک پولیس والا چھپا ہوا تھا اور وہ یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ ہے ٹوٹل ایویڈنس ان کے پاس۔ تو مجھے بتا دیں کہ اس مضحکہ خیز حرکتوں کے اوپر کون یقین کرے گا؟ تو لہٰذا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ ثابت کریں چیزوں کو، کٹ پتلیوں کے ذریعے نہیں، ملٹری ٹرائل کے ذریعے نہیں، قانون اور انصاف کے مطابق ثابت کیجئے، اور ہم نے معافی مانگنی ہوگی معافی بھی مانگیں گے، اور جس کو سزا ہوگی اس کو سزا بھی بھگتیں گے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن بنے تب جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو رہی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی ایک ادارہ کمپلینٹ بھی ہو، وہ وٹنسز گواہ بھی ہوں، وہ جج بھی ہوں، وہ ایگزیکیوٹنٹ بھی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری دنیا کا کوئی ایک عدالتی ایک نظیر لے آئیے جو یہ کہے کہ نہیں جناب ملٹری ٹرائل کے ذریعے جو خود کمپلیننٹ ہے، خود مستغیث ہے یا خود انجرڈ یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی ہمارے اوپر زیادتی ہوئی ہے یا ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، انہیں کو جج بنا دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ججز نے، خان صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود اپنی ہی عدالتوں پہ عدم اعتماد کر دیا ہے، یعنی پھر تو سپریم کورٹ کی یا باقی عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ سارا کچھ دے دو، جو فوجی عدالتیں کرنا چاہیں ملٹری ٹرائل کے ذریعے، جس کو سزا دینی ہو جس کو چھوڑنا ہو انہیں کے ذریعے، انہیں کے ہاتھ میں۔ 12 جولائی کا فیصلہ بھی حکومت نے ظاہر ہے تسلیم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی جزوی طور پر عمل کر دیا، پھر نظر ثانی کی اپلیکیشن ڈال دی، اب وہاں سے اب ظاہر نتیجہ تو نہیں آیا، لیکن خبریں اس طرح کی باہر آ رہی ہیں کہ 40-50 سیٹیں شاید نون لیگ کی بڑھ جائیں گی، تو یہ تو آہستہ آہستہ مطلب کس طرف معاملہ جا رہا ہے سر؟ یہ دیکھیں اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ جو جنگ کرے گا وہ کتنا دیر اس کے اوپر کنٹینیو کر پائے گا؟ یہ تو سیدھی سیدھی یزیدیت ہے نا، اللہ کا حکم ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین علی الکافرین۔ تو مجھے بتائیں نا، جس پہ ظلم کے نظام پہ یا جھوٹ کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہو، مجھے یہ بتا دیں
اب یہ جھوٹ نہیں ہے، کس کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کو کس طرح کن حالات سے الیکشن لڑنے دیا گیا، کس کو نہیں پتا کہ یہ ووٹ پی ٹی آئی کے نام پہ اور عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں، اور کس کو نہیں پتا کہ یہ پروپورشنیٹ شیئر یعنی تناسب کے لحاظ سے یہ اسپیشل سیٹیں ملنی ہیں خواتین کی نمائندگی اور مائنارٹیز کو، آپ ان کو کس طریقے سے دے سکتے ہیں، اور کس کو نہیں پتا ہم سارے جیتے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہارے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور منسٹر بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھا کر کے، یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتی، رات کو یہ سوتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ اپنا چہرہ نہیں دیکھتے، ان کو بچے ان کو نہیں پوچھتے، ان کو اپنی بیویاں نہیں پوچھتی، یعنی مطلب ہے کہ آپ کفر کے نظام کو چھوڑ دیں، آپ ظلم کے نظام کو بھی چھوڑ دیں، یعنی جھوٹ سرعام آپ بول کے اور اس کے اوپر قائم ہو جائیں، یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ تو اللہ استغفر اللہ، یہ تو اللہ کے نظام کے ساتھ جنگ ہے، تو ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور ججز جو ہیں مطلب ایک قسم اٹھا کے اوتھ اٹھا کے آئین کے مطابق حلف لے کے جس طرح ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور جس طرح انصاف کی بجائے ظلم کر رہے ہیں، تو یہ کب تک باقی رہیں گے؟ سر حکومت کے بعد تو ظاہر ہے عدلیہ کی جانب نگاہیں ہوتی ہیں نا، کوئی بھی غریب آدمی بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کورٹ میں دیکھ لوں گا آپ کو، تو وہاں سے بھی امیدیں اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کو نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر عدلیہ نے مایوس کیا قوم کو جو ابھی تک مایوس کیے جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی معاشرہ رہ نہیں سکتا۔ آپ اٹھا لو 1000 سال کی ہسٹری اٹھا لو، جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے، نہ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، نہ وہ قبیلہ ترقی کرتا ہے۔ تو انصاف کا نظام اسلام کا بنیادی جزو ہے، اس لیے اس نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو جس طرح کیا جا رہا ہے یہ بہت قابل افسوس ہے۔ اس سے پھر ظلم ہوگا اور لوگ پھر موب جسٹس سسٹم اٹھے گا، لوگ پھر انصاف کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس سے بہت نقصان ہوگا، اس سے بہت معاشرے کو ہوگا، ملک کو ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا۔ بالکل، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور بات کر رہے تھے جناب کہ ہم بات چیت کے لیے تو تیار ہیں لیکن حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کٹپتلی ہیں، جو یہ ان کو کیا گیا ہے، جو ان کو لائے ہیں ان سے بات ہوگی۔ گزشتہ روز یہی علیمہ خان صاحب نے کہا تھا گیو اینڈ ٹیک کی بات کرنی ہے تو ہم سے کر لیں، بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا چیزیں چھوڑ دیں تو آپ انہیں رہا کر دیں گے، تو اس پر نون لیگ کی جانب سے یہی موقفات ہے۔ دیکھ لیجیے جناب، یہ نارو نہیں ہے تو کیا ہے؟ شعیب شاہین صاحب نے اس کا جواب بھی دیا۔ آج تک اتنا ہی، کل قیامت تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا۔